کس الہامی کتاب میں لکھا ہے کہ مرد نے کچن کے کام کو ہاتھ نہیں لگا؟ ہمارے ملک میں کیا ہے کہ یہ عبادات سے زیادہ کھانے پینے کا مہینہ بن گیا اور اتنا ٹائم عورتوں کا ضائع ہوتا ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ کوئی نئی اسکیم چلی تھی، اس میں کوئی مولانا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں خود 16 سال کی لڑکی سے شادی کر کے ان کو پروف کروں گا کہ ہم کر سکتے ہیں شادیاں۔ جو ہمارے اسکالرز ہیں یہ کیا امیج بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگ کھائی میں گرنے والے ہیں۔ آپ جس رستے پہ جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس دن انسان کہے گا اے اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے، میں نیکی پہ چل کے آؤں گا اور پھر میں اس چیز کو اوائڈ کر دوں گا۔ عورت کا مال ہی ہوتا ہے یا پھر وہ خرچ کر سکتی ہے؟ اگر کوئی خاتون کو آپ اتنی محبت دے رہے ہیں، وہ تو اپنی جان بھی نکال کے دے دے گی، پیسہ تو دور کی بات ہے۔ آپ کے ہسبینڈ آپ کو منع کرتے ہیں سے ہیں تو مجاز خدا، لیکن آپ کو کہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں یا اس وقت نماز نہ پڑھیں۔ یہ مجازی خدا کس نے کہہ دیا؟ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے لفظ نکلا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ورکنگ ویمن کا کیا ہوتا ہے، وہ خاون تو اپنا سمیٹ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ ایونچولی تو اس کو ہی پیسوں کی ضرورت ہے نا۔ اس کا بہت بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے ان مرد حضرات سے۔ روٹین کو کس طرح مینج کریں کہ آپ اپنی ڈیلی لائف کے ٹاسک کے ساتھ ساتھ اپنی اسپرچل جرنی پہ بھی کام کر سکیں؟ عصر کا وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے، وہ دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ افطاری سے جس پہلے کا ٹائم جو ہے اس وقت ہر دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ سحر کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہے، وہ تو عبادت کا ٹائم ہے نا۔ یہاں پہ مرد حضرات جو ہیں، وہ لڑکے جو ہیں یا تو وہ سوئے ہوئے ہیں، جب سب کچھ ریڈی ہو کے ٹیبل پہ آ جاتا ہے، وہ بہنیں جا کے سب کو جگائیں گی اور آ جائیں جی۔ اب میرے خیال میں یہ ایکولی ڈیوائڈ ہونا چاہیے۔ Assalamu alaikum everyone, welcome back to another podcast. Today we have a very famous gynecologist, Dr. Samina Haq. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس بابرکت مہینے میں عبادت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسپیشلی وومن کے لیے ان کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک اسپرچول جرنی تو ہے، لیکن ان کو اپنی ڈیلی لائف کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی اسپرچول جرنی کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم ان سے جانتے ہیں، ان سے کچھ کویشچنس آپ کے دماغ میں بھی ہیں، میرے دماغ میں بھی ہے، آئے ان خدشات کو دور کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ہے بیٹا۔ اور آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے اب تک؟ رمضان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ایک اور رمضان دے دیا اپنی کوتاہیوں کو کور کرنے کے لیے۔ اور میم جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ رمضان ابھی شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو جتنی بھی خواتین ملک بھر میں ہمارے ماشاء اللہ پاکستان میں بہت کانفیڈنٹ اور بہت پروفیشنلی کچن کو بھی ڈیل کرتی ہیں، اپنے آفس ٹائمنگس کو بھی ڈیل کرتی ہیں، گھر کے کاموں کو بھی ڈیل کرتی ہیں، اس کے ساتھ ان کو بیسکلی ٹائم نہیں ملتا اپنا اسپرچول جرنی پہ کام کرنے کا۔ تو آپ اس کو کس طرح بتائیں گی کہ ہم اس کو اپنی روٹین کو کس طرح مینج کریں کہ آپ اپنی ڈیلی لائف کے ٹاسک کے ساتھ ساتھ اپنی اسپرچول جرنی پہ بھی کام کر سکیں؟ یہ تو اتنا امپورٹنٹ کوسچن ہے اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ یو ٹوک اٹ اپ۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ایک گھرانہ ہے جس میں میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں اور وہ بہن بھائی ہیں، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ افطاری اور سحری کے وقت جو خواتین ہیں یعنی بہنیں ہیں اور ماں ہیں، وہی کچن میں ہیں اور وہی سارا وقت وہ پریپیئر کر رہی ہیں۔ ان کو ایک لمحہ بھی نہیں ملتا کہ وہ بیٹھ کے تلاوت کر لیں یا وہ عبادات میں وہ اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے۔ یہ جو سحر کا ٹائم ہے، جو تہجد کا ٹائم ہے، وہ تو عبادت کا ٹائم ہے نا۔ تو یہاں پہ مرد حضرات جو ہیں، وہ لڑکے جو ہیں یا تو وہ سوئے ہوئے ہیں یا وہ مرد حضرات جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں، اور جب سب کچھ ریڈی ہو کے ٹیبل پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ جا کے اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹوں کو، وہ بہنیں جا کے سب کو جگائیں گی اور آ جائیں جی اب کر لیں۔ میرے خیال میں یہ ایکولی ڈیوائڈ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ خواتین کو حق ہے عبادات کرنے کا، ایکولی اتنا مردوں کو حق ہے۔ تو اس لیے یہ جو سارا ٹاسک ہے سحری اور افطاری بنانے کا، یہ شیئر کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی چھوٹے بچے ہیں اور میاں بیوی ہیں تو ان دونوں میں شیئر ہونا چاہیے۔ ان کو رمضان کے شروع میں یہ ایک سکیڈیول بنانا چاہیے کہ دیکھو یہ ہمارے ٹائمنگ ہوں گے، یہ عصر کا وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے، وہ دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے، وہ افطاری سے جس پہلے کا ٹائم جو ہے اس وقت تو ہر دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، اور دعاؤں کا کدھر ٹائم ہے سوچنے کا، وہ سوچ رہی ہوتی ہیں اب چٹنی نہیں بنی، اب سموسے کیسے تلے جائیں گے، اب وہ جو اور چیزیں کیسے ہوں گی، اور ٹائم کم رہ گیا۔ یعنی وہ امپورٹنٹ ٹاسک پورے پاکستان کی خواتین کا
سحری اور افطاری بنانے میں، یعنی وہ سحر کا وقت اور یہ افطاری کا وقت، جسٹ افطاری سے پہلے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کے کئی گنا زیادہ آپ کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. تو یہ تو ایک ریولیوشن لانا پڑے گا. یہ تو لڑکیوں کو خود کہنا پڑے گا کہ بھائی آؤ ہمارے گھر میں. بھائی جان اور ہمارے چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ مل کے جاب کرتے تھے کچن میں، اور افطاری بھی ہم اکٹھے بناتے تھے. کسی نے چھیل دیا پھل، کسی نے کاٹ دیا. ابا جان ہمارے حالانکہ اتنے بڑے افسر تھے، وہ بھی کچن میں آ جاتے تھے. ان کو کچن میں آنے کا شوق ہی بڑا تھا نا، تو بیٹھ کے انہوں نے کہا جی مجھے کوئی ٹاسک دے دو، میں بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ کر لوں. تو یہ تو ایک ملا جلا کمبائنڈ ایفرٹ ہونی چاہیے. یہ کس نے لکھ دیا کہ یہ صرف عورتوں کا کام ہے؟ جی میم، آئی تھنک یہ کلچرل چیز بلڈ ہو چکی ہے اب تک کہ مطلب پہلے تو عورتوں کو یہی کہا جاتا تھا کہ دس از یور رسپانسبلٹی، یو ہیو ٹو ڈو دس. لیکن جب انہوں نے اپنی فائنینشیل فریڈم چوز کی اور اپنی ورک لائف، تو ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے ہی چلیں. تو اب جو نہیں لے کے چلتا ہے تو بھی ان کو باتیں سننی پڑتی ہیں، یا اب وہ اس لیے پرائرٹائز اس لیے کرتی ہیں، اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس اس لیے بھی کرتی ہیں، باہر کا کام اس لیے بھی پرائرٹائز کرتی ہیں کیونکہ آبویسلی گھر کی ذمہ داریاں یہ بھی ہیں. تو آئی تھنک وہ بہت ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں، بہت برن آؤٹ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ چاہ کر بھی ان چیزوں کو ساتھ مینیج نہیں کر پاتی ہیں. یہی تھاٹس ہیں میری. ایسا ہے کہ یہ پہلے سے لائف جب شروع کرتے ہیں نا، تو یہ اب جیسے میں نے بہت سے پوڈ کاسٹ میں کیا ہے کہ نکاح نامے سے شروع کریں، ہر چیز کو ڈیٹیل میں کریں، اپنے اسپاؤس سے ڈسکس کریں کہ بھئی اگر صرف تم ارن کر رہے ہو اور میں گھر کو لک آفٹر کر رہی ہوں، تم جاب سے واپس آ گئے ہو، تو کس جگہ، کس حدیث میں، کس جو الہامی کتاب میں لکھا ہے کہ مرد نے کچن کے کام کو ہاتھ نہیں لگانا. اگر آپ فارغ وقت ہے آپ کے پاس، آپ ٹی وی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ تبصرے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ جلدی آئیں اور ان سے کہیں کہ لاؤ میں تمہارا ہارٹ بٹاتا ہوں. یہ تو بڑے قیمتی ٹائم ہے، چلو بچوں کو اکٹھا کرو، ہم آخری پونا گھنٹہ یا گھنٹہ ہم بیٹھ کے تو ذکر کریں، یا ہم بچوں کو بتائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے، اس میں ہم اپنے اعمال کو کیسے درست کر سکتے ہیں. ہمیں کئی گنا ریوارڈ اس مہینے میں 70 گنا ریوارڈ ملنا ہے ہر چیز کا. تو ہم کیوں یہ قیمتی وقت ضائع کریں؟ یہ جو سربراہ ہے گھر کا، اس کو یہ اپنے انڈر یہ ساری وہ لینی چاہیے کمانڈ کہ وہ سب کو گائیڈ کرے کہ دیکھو یہ ٹائم بڑے امپورٹنٹ ہے، اور ہم کھجور کھا کے، ہم ایک تھوڑی سی اور چیز کھا کے تو ہم کھانا کھا لیں گے. اتنی لیوش ہمارے ملک میں کیا ہے کہ یہ عبادات سے زیادہ کھانے پینے کا مہینہ بن گیا ہے، اور اتنا ٹائم عورتوں کا ضائع ہوتا ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں. جی یہی بات ہے. اب آپ کی اسی بات سے میں ایک بات نکالنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے نکاح نامے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اب ایز وومن آر گیٹنگ ایجوکیٹڈ تو دے نو کہ دیٹس دیئر رائٹ کہ وہ اپنے نکاح نامہ میں کلازز انکلوڈ کر سکیں. لیکن ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت سے ایریاز ایسے ہیں، بہت بڑے بڑے مولانا ہیں جو اتنے فتوے دے دیتے ہیں کہ آپ کلازز ایڈ نہیں کر سکتے، کلازز کاٹ دینے چاہیے. جیسے آپ نے بتایا کافی شرطیں ہوتی ہیں، کوئی جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہتا، ڈفرینٹ باتیں ہوتی ہیں، تو ان کلازز کو کاٹ دیتے ہیں، ان کو ایڈ نہیں کرنے دیتے کہ آپ کے لا میں اس چیز کی پرمیشن نہیں ہے. تو آپ کے کیا تھاٹس ہیں اس کے بارے میں؟ کس نے کہا ہے لا میں پرمیشن نہیں؟ ڈفرینٹ اسکالرس کے اس چیز پہ انٹرویوز ہیں کہ آپ کو اگر آپ لائک آپ کا ایک لیگل ایگریمنٹ ہے جو کہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ لائک وومین آر گیٹنگ ایجوکیٹڈ، تو اس کے بعد لائک وہ یہ سب چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کا شادی خراب ہوتی ہے اس سے آپ کی. یہ گائیڈ لائن قرآن سے لینی چاہیے. جی حضرت موسیٰ کے سسر نے نکاح کی شرطیں رکھی تھی. جی جی انہوں نے کہا تھا اتنے سال تم میرے گھر رہو گے شادی کے بعد، اور اس کے بعد I will allow you to leave the house. Yes. تو کس نے کہا کہ اور رشتہ بھی لڑکی والوں نے ہی بھیجا. جی جی یعنی حضرت موسیٰ کی جو وائف بنی، جی ان کے والد نے ان کو رشتہ بھیجا. تو یہ کہاں کا کے رواج ہے کہ رشتہ صرف لڑکے والوں نے بھیجنا ہے، لڑکی والے نہیں بھیج سکتے؟ اور پھر کہاں لکھا ہوا ہے کہ شرائط ایڈ نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے تو بہت سی شرائط ایڈ کی، اس میں سے مین شرط یہ تھی کہ یو ول لیو ہیئر ان دس ہاؤس. تو کس نے کہا کہ شرائط نہیں لکھی جا سکتی؟ ہم گائیڈ لائن قرآن سے لیتے ہیں. جی جی مجھے اپنے جو ملک کے بہت لرنڈ جو ریلیجس لیڈرز ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اس ملک میں، اور دین کے قریب نئی جنریشن کو لے کے آئیں. دین سے یہ لوگ بہت دور ہیں.
ان لوگوں نے اپنا کام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے نہیں کیا. مے بی وہ کرتے رہے لیکن اس کا امپیکٹ کوئی نہیں ہوا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جہاں کو ایجوکیشن ہے وہاں پہ فرسٹ ایئر میں انگریزوں کی طرح, یورپین ورلڈ, امریکن ورلڈ, وہاں کی طرح کپلز بن جاتے ہیں اور لیو ان کر رہے ہیں. یہ کہاں سے رواج شروع ہو گیا؟ یہ پچھلے کوئی 7-8 سالوں سے ہی ہم سننے میں دیکھ رہے ہیں, یا ایک ڈیکیڈ سے. کدھر گئے ہیں یہ مفتی حضرات, کہاں گئے ہیں ریلیجس لیڈرز؟ کیوں نہیں وہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہے کہ یہ ہماری قوم کو عذاب کے دہانے پہ لے آئے گا. ہماری قوم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے جا کے قیامت والے دن کہ ہم اپنی جنریشن کو کس نہج پہ لے آئے؟ میم, اور آئی تھنک آپ بھی اس چیز سے ریلیٹ کریں گے, جیسے ہماری جنریشن ہے, ہمارا ہر اسلامک فیسٹ سے, ہر اسلامک منتھ سے ڈسٹینس اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اگر کوئی سمجھنا چاہے بھی تو ہمارے اسکالرز نے یا ہماری اتنا اسٹرکٹ بنا دیا اسلام کو کہ جو آلریڈی جنریشن اتنی ڈسٹریکٹیڈ ہے اس کو تھوڑی سی بھی بہانہ ملتا ہے کہ یہ چیز تو بہت اسٹرکٹ ہے, ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ اسے اپنی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ہر کوئی اپنی مرضی کا پوائنٹ پہ کرتے ہیں. جیسے اگر ہماری یوتھ ہے تو ہماری ڈفرینٹ اسکالرز مولانا بہت بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کلپس ان کی وائرل ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی 4 شادیوں کے بارے میں, کبھی ان چیزوں کے بارے میں, تو لڑکے ان سے ان چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ اب کوئی نئی اسکیم چلی تھی, اس میں کوئی مولانا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں خود 16 سال کی لڑکی سے شادی کر کے ان کو پروف کروں گا کہ ہم کر سکتے ہیں شادیاں, یہ وہ چائلڈ میرج سب کچھ ان چیزوں کے اوپر. تو یہ جو ہمارے اسکالرز ہیں یہ کیا امیج بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب یہ کیا بنتے جا رہے ہیں؟ جیسے ان لوگ کہتے ہیں کہ آج کل عورتیں بہت ایجوکیٹڈ ہو گئی ہیں تو بالکل آپ کی باؤنڈری سے باہر نکل گئی ہیں, تو دوسری طرف مردوں کو کیا گائیڈ لائن, کیا ان کے لیے کیا ایگزامپل بنتی جا رہی ہے کہ وہ اور مسوجنسٹی کی طرف جا رہے ہیں اور رانگ ڈیڈس کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر سامنے ایگزامپلز ہی ایسی بلڈ ہو رہی ہیں. بیٹے آپ نے تو بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے, اور یہ میں اسی لیے یہ پوڈ کاسٹ میں ٹائم نکال کے آتی ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت انرجیٹک ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہے. تو ایک میں آپ کو بات کہنا چاہوں گی کہ فرض کریں آپ نے ایک ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے, جی ٹھیک ہے, آپ کے پاس 2 رستے ہیں. جی, ایک میں ڈر ہے کہ شاید چور ڈاکو آپ کو لوٹ لیں گے, شاید مار بھی دیں گے. جی جی, اور ایک راستہ ہے وہ بالکل سیدھا ہے اور وہ ڈیسٹینیشن پہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ شارٹ کٹ ہے جہاں پہ ڈاکوؤں کا ڈر ہے, اور یہ آپ ذرا ایزی سا آپ کو راستہ لگ رہا ہے, لیکن وہاں پہ لوگ مارے گئے ہیں اور ڈاکوؤں نے لوٹا ہے. اور لیکن ایک راستہ ہے, تو کون سا آپ لیں گے؟ آپ وہی راستہ لیں گے نا جہاں کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی ڈاکوؤں کا. آپ ڈیسٹینیشن پہ بھی پہنچ جائیں گے, اور وہ کٹھن ضرور ہے, تھوڑا سا دور ضرور ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن آپ ڈیسٹینیشن پہ شیورٹی ہے کہ پہنچ جائیں گے. جی جی. فرض کریں کہ جو لوگ ایتھیسٹ ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے, یا وہ الہامی کتابیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے ہاتھ بھیجی اور ہمیں ایکچوئل بتایا کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں, اس ورلڈ سے وہ کتابیں آئیں اور ہمیں کہ ہم پریشان نہ ہو جائیں کہ ہم کدھر ہیں, ہم کہاں سے آئے تھے, کہاں گئے تھے. ہم ہر نبی نے دین اسلام ہی سکھایا. تو اگر ہم ان کو ڈینائی کرتے ہیں, فرض کریں کہ ابھی لیٹلی ایک کوئی شاعر ہے, اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجود سے ہی انکار کیا, تو اگر ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سورج کے ٹائم پہ نکلنے سے ہی پروو ہو جاتے ہیں کہ دیر از اے سپر پاور وچ از کنٹرولنگ. سورج کبھی کوئی ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی طلوع ہونے سے لیٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ایک اسی چیز سے ہی آپ تو سجدے میں گر پڑے. تو اگر آپ کو پھر بھی یقین نہیں ہے تو فرض کریں کہ اگر یہ ساری ریالٹی ہے, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں اور یہ سارا کچھ, یہ جو نبی آئے اور انہوں نے ہمیں دین سکھایا, دین اسلام, حضرت عیسیٰ مسلمان تھے, حضرت موسیٰ مسلمان تھے, حضرت داؤد, حضرت ایوری بڈی واز مسلم. تو وہ اپنے اپنے لیول پہ وہ ان کی کتابیں آئیں, اور فائنلی پھر رسالت مآب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ دین کلوز کر دیا گیا, اور فائنلی ہر شیپ جو تھی وہ فائنل ہو گئی کہ نماز کیسے پڑھنی, زکوٰۃ کیسے دینی. اور تو یہ ساری چیزیں اگر صحیح ہوئیں پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ انٹیلیجنٹ ہے, یہ ہماری جنریشن بڑی انٹیلیجنٹ ہے, یہ تو 2 and 2 4 کرتی ہے. تو ان کو یہ حساب کیوں نہیں آ رہا؟
یہ حساب کیوں نہیں آ رہا کہ ایک سپر پاور روز اپنے آپ کو منواتی ہے کہ سورج طلوع ہونے سے لیٹ نہیں ہوتا, کوئی چیز لیٹ نہیں ہوتی. ہم اتنی بڑی پتہ نہیں کتنی کروڑوں گیلیکسیز ہیں, اور وہ گیلیکسیز 25 مائلز پر منٹ کسی ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے ان گیلیکسیز کے باہر بھی کوئی چیز ہے, اور یہ سارا سائنٹیفکلی پروون ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہے. اگر یہ موسٹ انٹیلیجنٹ جنریشن ہماری, اگر یہ جو کہ ہر چیز کیلکولیشنز میں کرتی ہے, اگر یہ کیلکولیٹ نہیں کر پا رہی کہ کھائی میں گرنے والے ہیں آپ لوگ کھائی میں گرنے والے ہیں. آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں آپ نہیں جاتے, ایک اس نے آپ کو گائیڈ لائن دے دی نا قرآن, آپ اس کو فالو نہیں کر رہے. اگر ایک مشین ہوتی ہے, اس کا ایک مینول ہوتا ہے نا, ہماری مشین کے ساتھ ایک مینول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے. آپ اس مینول سے کہتے ہیں نہیں میں اس پہ بلیو نہیں کرتا, میں تو اپنا مینول لے کے آؤں گا. تو what if all of that is true؟ پھر تو واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. پھر تو قرآن کی آیت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس دن انسان کہے گا اے اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے, میں نیکی پہ چل کے آؤں گا اور پھر میں اس چیز کو اوائڈ کر دوں گا. There will be no turning back. پھر تو ہم جا ہی نہیں سکیں گے واپس. تو ابھی اس وقت اس امتحان گاہ میں, اس امتحانی مرکز میں ہم ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ ٹائم گزر رہا ہے ایگزام کا, پیپر لیا جانے والا ہے, اور جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کبھی لائٹوں کو دیکھ رہا ہے, کبھی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے کہ میں باہر جا کے اب یہ کروں گا, اب میں ایسے کروں گا, اور وہ اور چیزوں میں ٹائم ضائع کر رہا ہے. اور پرچہ لینے والے تو آ جائیں گے پھر, ٹھیک ہے, تیاری نہیں ہوگی, ہم اٹیمپٹ ہی نہیں کر رہے. تو اگر اٹیمپٹ نہیں کر رہے تو ہمارا پرچہ کون چیک کرے گا؟ تو یہ تو بڑی غلط بات ہے. پھر اتنی وحشت ہوگی قبر میں, اتنی ٹھنڈ ہوگی, اتنی وحشت ہوگی, اتنا اندھیرا ہوگا, اور وہاں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ قرآن کو اگر آپ نے سمجھ کے پڑھا ہے, آپ نے پڑھا ہے اس کو, اور اس پہ عمل کیا ہے, اس کو سمجھا ہے. قرآن کا ہمارے معاشرے میں کیا رول رہ گیا ہے؟ دلہن کو اس کے نیچے سے گزار دو, اونچی جگہ پہ سلک میں لپیٹ کے رکھ دو, یا قرآن خوانی کرا دو, یا طوطے کی طرح اس کو پڑھ لو. میں نے تو 10 قرآن ختم کیے رمضان میں. اس کی فضیلت ہوگی ڈیفینیٹلی, لیکن آپ پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہے. لو لیٹر کو جو ہمارے محبوب نے ہمیں لکھا ہے اس کو سمجھ کے تو پڑھیں کہ what the most beloved, the most merciful, the most powerful Allah has sent that love letter to us. تو اگر یہ نئی جنریشن جو ہے اتنی انٹیلیجنٹ ہے, اس کو کیا یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہونے والا ہے؟ And there is no limit to the age. Age limit تو کوئی ہے ہی نہیں. You can die now, this moment. ٹھیک ہے, any time. یہ تو اللہ نے لکھا ہی نہیں کہ تمہیں کتنی عمر میں نے دی, اور یہ تو انپریڈکٹیبل ہے. یہ رول, گیم کا رول یہ ہے کہ آپ کسی وقت بھی ٹاپل آف ہو سکتے ہیں. So you have to be abreast with everything, اور ایک لمحہ. اور پھر نبی اکرم رسالت مآب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بہت سی جو پرانی قومیں تھیں ان کی ایج بہت زیادہ ہوتی تھی. حضرت نوح شاید 1000 سال تک ان کی قوم کے لوگ زندہ رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب پلڑے میں نیکیاں ڈالیں گی, ہم تو 100 سال کی اور وہ 1000 سال کی لے کے آئیں گے, تو ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ ایسا ہوگا جو میری قوم کو دیا جائے گا, جس میں کہ 70 گنا خیال بھی آپ کا نیکی کی طرف آئے گا, تو اس کو ملٹیپلائی کر دیا جائے گا. تو یہ تو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. اس میں تو سموسے تلنے اور رول تلنے میں خدا را اس کے لمحات ضائع نہ کریں. یہ تو ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک اور رمضان ہمیں ملا ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا رزلٹ کارڈ ہے اس کو ہم اتنا سا کام کر کے بہت زیادہ ریوارڈ لے لیں, اور رزلٹ کارڈ. اور قرآن کی آیت ہے کہ جب وہ رزلٹ کارڈ سامنے رکھا جائے گا تو انسان کہے گا اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے, یہ کیسی کتاب ہے.
تو اس لیے یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہماری نئی جنریشن جو ہے یہ ریئلائز کرے. یہ اوور دا ڈیکیڈز، یہ جو 2 ڈیکیڈ گزرے ہیں نا، انہوں نے تو بے راہ روی کی انتہا کر دیا ہے اس ہماری قوم کے اوپر. میم ڈو یو تھنک کہ یہ جو جنریشن کا جو ڈسٹریکشن ہے قرآن کی طرف سے، اس میں پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے؟ صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے گائیڈ نہیں کیا، لیکن آئی تھنک جو گیپ ڈسٹینس ہے ان کے بیچ میں، کہ آپ کوئی بھی چیز صحیح سے شیئر نہیں کر پاتے ہیں، اور اپیرنٹلی اگر آپ کچھ کرنا بھی چاہیں تو وہ صحیح سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ کسی بھی ایکسپیکٹ میں ان سے ہیلپ نہیں لے سکتے. جیسے قرآن کی بات آپ نے اگزامپل کی کہ اگر کسی کے گھر کا ماحول ہی ویسا ہوگا، اسپرچویلٹی ویسی بلڈ ہوگی کہ اگر رمضان شروع ہوا ہے تو بچپن سے ہی بچوں کو عادت ہو کہ یہ ٹائم اس چیز کا فکس ہے، اس چیز کا یہ ٹائم فکس ہے، تو یہ اس حساب سے بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے. تو نیکسٹ جنریشن اس چیز پہ اگر کام کرے تو اگلی جنریشن اس سے بیٹر نکل سکتی ہے نا. بیٹے پھر یہی ہے نا کہ مرد جو قوام ہے، جی، ٹھیک ہے، وہ اپنے رائٹس کو تو لیتا ہے کہ میں ڈیوٹیز head کو ہوں، نہیں. ٹھیک ہے، میری عزت کرو، جی، میرے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، ہوں میرا حکم چلے ہوں گا. اس کی تو اکاؤنٹیبلٹی بڑی بہت ہونی ہے، اس زیادہ. کی تو چترول ہی بڑی ہونی ہے. ہوں یہ کدھر بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہے ہیڈ آف دا فیملی. اس کا کام ہے کہ عصر کے وقت جب بچے بھی گھر ہیں، خاتون بھی گھر ہے، آپ بھی گھر ہے، یا کوئی بھی ٹائم ان کو لے کے بیٹھیں، ان کو ایوری ڈے 15 منٹ کے لیے لے کے بیٹھیں جی اور ان کو بتائیں کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، ہم نے جانا کہاں ہے، ہماری ٹرین نے ڈیسٹینیشن ہماری کیا جی ہے، ہم کیوں اس دنیا میں ہیں. سارا پہلے خود پڑھیں، پہلے خود تو دین کے قریب ہونا، پہلے خود تو انڈرسٹینڈ کریں قرآن کو. جی ہمارے تو کسی نے قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہیں. کہ میں اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے میرے سے یہ باتیں کرنی ہیں تو میں اپنا قرآن لے کے آتی. اتنا خوبصورت وہ ہو چکا ہے، اتنا بسیدہ ہو چکا ہے، پڑھ کے سٹکرز لگا کے وہ اتنا پیارا ہو گیا ہے نا کہ میں اس کو نیا قرآن نہیں لیتی، کنیکشن اتنی بلڈ مجھے ہو گیا آپ محبت کا. ہو گئی ہے اس سے. تو اس لیے اس لو لیٹر کو پڑھ کے تو دیکھیں. نان مسلمز اس کو پڑھ کے دین اسلام پہ آ جاتے ہیں، جی تو آپ خود تو پڑھیں. دیکھیں ہم تو اتنے خوش قسمت ہیں. اس پہ بڑی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ بڑی فیمس ایک ویڈیو تھی، یہ کسی نان مسلم نے، پرانی ہی روایت ہے کہ نان مسلم نے پوچھا کسی مسلمان سے کہ اس میں لکھا کیا ہے، تو انہوں نے بولا کہ یہ صرف علماء کو سمجھ آتا ہے، یہ عام مسلمان کو سمجھ نہیں آتا. کہ شاید دوری کی وجہ سے یہ بات ہے کہ آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تفسیر پڑھنے کی، صرف رٹے لگانے پہ اور حفظ کرنے پہ فوکس کیا زیادہ تر نا. نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھیں، اس کو تو ہر وقت اپنے پاس رکھیں. اس کا ایک مجھے تو بہت خوبصورت لگتا ہے، وہ ابوالعلا مودودی کا ایک ترجمہ ہے. اچھا تو میں کئی دفعہ عربک اس کو چھوڑ کے میں صرف وہ اردو نریشن اس کی پڑھتی ہوں، اور وہ اتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ آپ کو ایک دم سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ what Allah wants to say in it, what Allah wants you to know about him and all the things. Universe. میم اچھا ایک میرا کویشچن ہے، وہ تھوڑا سا سیگمنٹ سے آؤٹ ہو جائے گا، لیکن پرسنلی آئی ریلی وانٹ ٹو آسک کہ جیسے آج کل دیکھیں ویمن آر فائنینشیل انڈیپینڈنس اینڈ اپیرنٹلی لوگوں کو اس چیز سے پرابلم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے شادی ہو جاتی ہے، سب ہو جاتا ہے، لیکن دے آر ایکسپیکٹیڈ ٹو پرووائڈ یور فیملی اینڈ ہسبینڈ ایز ویل. تو اسلامکلی اس کی کیا ویلیو ہے کہ عورت کا مال ہی ہوتا ہے، یا پھر وہ خرچ کر سکتی ہے؟ مطلب اگر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ ورک کر رہی ہیں، آپ کام کر رہی ہیں، تو آپ کنٹریبیوٹ بھی کریں. تو اس طرح کی چیز میں عورت کا کیا رائٹ ہے کہ وہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتی، مجھے اسلامکلی اس چیز کا رائٹ ہے کہ میری دولت سے مجھ تک محدود رہے؟ یہی تو میں کہتی ہوں کہ وہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، جو نکاح نامہ ہے، وہاں دونوں فیملیز بیٹھ جائیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ جی یہ قوام ہوگا یا یہ بھی کنٹریبیوٹ کرے گی، یا آپس میں دونوں میاں بیوی بیٹھیں اور پہلے سے ڈیسائیڈ کریں کہ واٹ ول ہیپن. ٹھیک ہے، تو ورکنگ ویمن کا کیا ہوتا ہے، وہ خاوند تو اپنا سمیٹ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ ایونچولی تو اس کو ہی پیسوں کی ضرورت ہے نا، یعنی اس نے بچوں کو لک آفٹر کرنا ہے، اپنا کوئی چیزیں جو استعمال کی ہیں اس کی وہ لینی ہے روزمرہ کی، کسی کو لینا، کوئی دینا، کوئی جوڑا خریدنا، کوئی گھر کو مینج کرنا، وہ تو ہاتھ کو روک کے رکھا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ایونچولی جب اس کو ضرورت پڑے گی اپنے پیسے نکالے گی، تو وہ نکالتی ہیں، پھر وہ کیا کریں، وہ سروائیول تو کرنا ہے نا. اس کا بہت بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے ان مرد حضرات سے جو اس طرح کرتے ہیں. پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ کیسے ہوگا. اگر کوئی خاتون کو آپ اتنی محبت دے رہے ہیں، وہ تو اپنی جان بھی نکال کے دے دے گی، پیسہ تو دور کی بات ہے، لیکن ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو. آپ اس کو یہ احساس دلائیں کہ تم میرا ایک حصہ ہو، تم
میرے وجود کا حصہ ہو, ہم دونوں ایک ہیں, اور اس میں یہ بتانے کے لیے اس کو پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک محبت سے اس کو گلے لگا لے وہ 10 منٹ کے لیے سارے دن میں, اور اس کو کہے کہ یو آر پارٹ آف می, وی آر ون, تم جو کر رہی ہو آئی اپریشیٹ واٹ یو ڈوئنگ. ادھر سے وہ جو ہیومن باڈی پھر جو نکالتی ہے ہارمونز, آکسیٹوسن, ڈوپامین, یہ سارے ہیپینس کے, یہ لو کے ہارمونز ہیں, اور یہ ہارمون سے عورت اتنا الیٹڈ فیل کرے گی جب آپ اس کو محبت سے گلے لگائیں گے. یہ مردوں کو, ہمارے ملک کے مردوں کو تو وہ اپنی انا نیچے جاتی لگتی ہے کہ بیوی کو گلے لگانا ہے, اس کو کہنا ہے تم بہت اچھی ہو, ایتے پوئے ہو جائے گی جی, ایتے سر چڑھ جائے گی. ایجوکیشن کی اتنی کمی. ایجوکیشن ہونے کے باوجود کچھ چیزوں کو نہیں چھوڑنا. لائک جیسے اچھے خاصے ایجوکیٹڈ مرد بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی تھنکنگ وہی پرانی والی ہوتی ہے جو شروع سے بلڈ کی گئی ہوتی ہے. دیکھیں, بہت سے گھرانے ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو لوگ بچپن سے ہی اس طرح کا ماحول بناتے ہیں. جیسے میں اپنے گھرانے کی مثال دے سکتی ہوں کہ میرا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ کنگ ایڈورڈ سے پڑھ کے اور پھر یونیورسٹی آف کولمبیا سے اس نے نیفرولوجی میں فیلوشپ کی, پھر وہ ٹیچنگ میں آیا, اور اس کے بعد وہ نیفرولوجسٹ ہے امریکہ میں, بہت ظاہر ہے بڑے عرصے سے پریکٹس کر رہا ہے, اینڈ ہی از اے ویری سکسیسفل نیفرولوجسٹ. اس کے بچے بھی کچھ ڈاکٹر بن رہے ہیں, کچھ تو پڑھا لکھا, بیوی بھی اس کی ڈاکٹر ہے. وداؤٹ فیل جب میں امریکہ جاتی ہوں اس کے پاس, تو وہ شام کو سب کو غصے سے کہتا ہے کہ ایوری بڈی ہیز ٹو بی in the lounge with me, everyone has to be. کوئی سو رہا ہے اس نے بھی آنا ہے, کوئی آدھا سویا ہوا ہے آدھا جاگ رہا ہے اس نے وہاں موجود ہونا ہے. اور اس کے بعد وہ وہاں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی دین کا ٹاپک just for 15 to 20 minutes, just for that, but it's a routine. وہ وہاں بیٹھ کے, اور پھر اب رمضان ہے, اس کا ایک بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے لیکن وہ حافظ قرآن ہے, اور اوہایو کی وہ ڈیٹن کی مسجد میں وہ تراویح کنڈکٹ کرتا ہے, اور وہاں پہ صبح کی فجر کی نماز میں باقی بیٹے اس کے امامت کرتے ہیں, وہیں سحری کھا کے, اور وہیں پہ ہماری جماعت گھر کے اندر ہو جاتی ہے. تو بہت مشکل نہیں ہے. اور جو ہیڈ ہے وہ میرا بھائی کہتا ہے کہ باجی آئی ایم دا ہیڈ, آئی ول بی اکاؤنٹیبل. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ جی میں بہت سپیریئر ہوں اس لیے مجھے ہیڈ بنایا گیا ہے, میں تو ایک سپیریئر چیز ہوں اور مجھے ہیڈ بنایا گیا ہے, اور میرے تو حکم کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. آپ کو ہیڈ اس لیے نہیں بنایا گیا, آپ کو ہیڈ بنایا گیا ہے یہ جان کے کہ یو ور کیپیبل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک روح کو سلیکٹ کیا کہ آپ کو مرد بنایا, آپ میں کوئی کوالٹیز دیکھی روح میں کہ آپ کو مرد اس کا قوام بنایا جائے, اور آپ کو وہ پورا ایک یونٹ آپ کے حوالے کیا جائے. آپ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بری طرح ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں. آپ اس کی چوائس تھے لیکن آپ تو بری طرح فیل ہو گئے اپنے پوزیشن سے. جیسے کہ میں ایک اور مثال دیتی ہوں کہ مسلمان ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں, ہم نے تو جانا ہی جنت میں. سب سے بڑی کیوں کیسے؟ ہاں دیکھو اصل بات کیا ہے, اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اگر مسلمان بنایا ہے, ہم پہ تو ڈبل پرابلم ہو گئی نا, رسپانسبلٹی بھی ڈبل ہے, ڈبل رسپانسبلٹی ہو گئی نا. ہمیں تو چوز کیا اس نے کہ یو ول اسپریڈ دا ٹروتھ, ہمیں چوز کیا. اس نے سمجھا جیسے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, مجھے کیوں کیا, مجھے کسی کرسچن, ہندو, پارسی کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا. پہلے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے دین اسلام کے گھرانے میں پیدا کیا, لیکن اس کے بعد اتنی بڑی رسپانسبلٹی میرے کندھوں پہ ڈال دی کہ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں چوز کیا کہ مجھے لگا کہ تم بہتر روح ہو اور تم میرا سچ کو پھیلاؤ گے. سچ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ مسلمان تھے. There is no deen like Christianity. There is no deen like بنی اسرائیل جو بنا کے پھرتے ہیں جوڈیزم. ایسا کوئی دین نہیں ہے, ایک ہی دین تھا, اپنے اپنے طریقے سے یہ نبی اسی کو پریچ کرتے آئے, اور اینڈ ہو گیا ایک رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور اس کے اوپر دین کلوز ہو گیا. اور یہ بات لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی
کہ ہم جو اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہم اتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ جو دین اسلام پہ ہی چلتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, جیسے کہ کچھ لوگ جیسے دین اسلام تو بعد میں آیا, جی جی پہلے بھی تو نیک لوگ تھے نا, جو فالوورز تھے حضرت موسیٰ کے اور حضرت عیسیٰ کے, تو وہ لوگ کہتے ہوتے تھے کہ ایک کتاب آئے گی, ایک نبی آخری آئے گا. تو کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کے پاس نبی ان کے درمیان میں تھے اور قرآن ان کے پاس تھا. ہم بھی کچھ کم خوش قسمت نہیں ہیں. We have that book in our hand. ہم تو ان سے کتنے خوش قسمت ہیں. وہ تو سوچتے تھے نا کہ ایک آخری نبی آئے گا, ایک آخری کتاب آئے گی. ہم ان کے نام لیوا ہیں, ہم ان کے اس جگہ پہ موجود ہیں, ہمارے ہاتھ میں وہ کتاب ہے, اور ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ ہم اس کو تو پڑھنا ہی نہیں گوارا کرتے. اچھا میم, بہت سی لائک عورتوں کا یہ ایک کنڈیشن ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہسبینڈ کی پوزیشن اوبویسلی اوپر ہوتی ہے, لیکن جیسے اگر ریلیجیسلی کسی چیز پہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو منع کرتے ہیں, جیسے ہیں تو مجاز خدا, لیکن آپ کو کہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں یا اس وقت نماز نہ پڑھیں, جیسے فجر کی نماز نہ پڑھیں کیونکہ لائٹ کھلتی ہے, نیند خراب ہوتی ہے, کچھ بھی ایسی اپنی ایگو میں ہی آ کے کوئی بات کرتے, تو کیا وہ چیز نہیں کرنی چاہیے ان کے حکم کے حساب سے؟ کیونکہ اوبویسلی اللہ تعالیٰ سے اوپر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز ہیں وہ آپ اپنے ہسبینڈ اپنی فیملی کے اگینسٹ آ کے بھی فالو کرنی چاہیے نا آپ کو. بالکل کرنی چاہیے. اور یہ مجازی خدا کس نے کہہ دیا ان کو؟ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے لفظ نکلا. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ مجازی خدا اور جی سجدہ کرو اور فلاں, نو, دے مسٹ بی این ایگزامپل دی ہوگی کہ اس کی وہ کیا ہے اہمیت کیا ہے, کہ قوام ہے, یہ ہیڈ ہے, اس کی عزت کرو. یہ لفظ پتہ نہیں کہاں سے نکلا اور کدھر سے وہ آ گیا. ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. اور یہ سن لیں یہ لوگ, یہ ہمارے جو بچے اب شادی کرنے والے ہیں اور ایک یونٹ بنانے والے ہیں, the most important unit in Allah subhanahu wa ta'ala's eyes is husband, wife and children. یہ ایک گھرانہ ہے, یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اللہ کے لیے. تو اس لیے اس کو اس طریقے سے چلائیں. آپ ہیڈ ہیں, آپ قوام ہیں. اگر آپ کی وائف آپ کو سپورٹ کر رہی ہے فائنینشلی, وربلی اس کا شکریہ ادا کریں. آپ انٹائٹل نہیں ہیں. ہمارے دین نے بیوی کی اپنی کمائی بھی اس کی ہے, خاوند کی کمائی بھی اس کی ہے. خاوند کی کمائی بھی بیوی کی ہے, اسپینڈ کرنی ہے بیوی پہ اس نے. تو اس لیے دین نے تو ہمیں شہزادیاں, مہرانیاں, رانیاں, ملکائیں بنا کے بھیجا, اور انہوں نے ہمیں ڈور میٹ بنا دیا, ہمیں پاؤں کی جوتیاں بنا دیا. یہ تو دین سے بہت دور ہے, بہت دور ہے. اور ہماری بچیاں بھی دین سے بہت دور ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا کیا رائٹ دیتا ہے ان کو. ان کو تو خود کو نہیں پتا. اور وہ جب اس پوزیشن میں آتی ہیں کہ ان کے بیٹے جوان ہو جاتے ہیں, پھر وہ جو قہر نازل کرتی ہیں اپنی نئی بہوؤں کے اوپر کہ اللہ کی پناہ. تو یہ صرف دین سے دوری کی نشانی ہے. جی میم, اور اب میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لائک جو بہت سی وومن ہیں ہو آر ناٹ فاسٹنگ ان رمضان, ان کو ایک اسپرچوئل ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ اوبویسلی بیسکلی آپ بعد میں میک اپ کر لیتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو اپنے رمضان سے پہلے روزے کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں. ایک کنفیوژن یہ بھی ہماری سوسائٹی میں اچھی عمر کی عورتوں میں ہے. تو اور ایک یہ کنفیوژن بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ آپ کوئی ذکر نہیں کر سکتے, آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے, یا آپ ایسے کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ ان کو کیا گائیڈ کریں گی کہ اف یو آر ناٹ فاسٹنگ تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ فالو کریں یا آپ پڑھ سکتی ہیں جس سے آپ کو بیٹر فیل ہوگا اور آپ کا اسپرچل کنیکشن ویسے ہی بلڈ رہے گا؟ آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے, میرے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا. میری امی نے کہنا کہ آپ نے سحری کو ضرور اٹھنا ہے, پریٹینڈ کرنا ہے. nobody should know کہ آپ you are not fasting, you're passing through that part of your month. لیکن دین ہمارا کیا کہتا ہے کہ جو خاتون ہے, جو ماں ہے, اس کو بھائیوں کو پاس بٹھا کے اپنے بیٹوں کو بتانا چاہیے کہ بہن کو نہیں اٹھانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنے دن کی رخصت دی ہے. بالکل. اور اگر وہ زیادہ انکوزیٹو ہیں تو پھر پڑھ لیں. اب تو گوگل ہے, اب بہت کچھ ہے, بکس ہیں, اس کے اندر پڑھ لیں. یہ سزا کیوں دی جاتی ہے بچیوں کو کہ جی تم نے, ایک تو وہ ٹائم آف دا منتھ میں سے گزر رہی ہوتی ہے, سیویئر پین, سیویئر نے کہا اتنی تکلیف دہ وہ پینز ہوتی ہیں, اور پھر بلیڈ کر رہی ہیں اور ویک ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ آدھی رات کو اٹھا کے بٹھا دو جی تم سحری بھی کرو سب کے ساتھ, اور اٹھ کے سحری بھی بناؤ. کیوں؟ لڑکوں کو آپ کہیں کہ دیٹ از
ویری اسپیشل پارٹ آف دا منتھ جس میں اللہ نے ان کو اجازت دی ہے روزہ نہ رکھنے کی. جی جی. ان کو لڑکوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کے باپوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ گھر میں پتا ہونا چاہیے سب کو کہ دے آر پاسنگ تھرو دیٹ پارٹ آف دا منتھ. ان کو اٹھانا نہیں ہے جی. ان کو زبردستی روزہ نہیں رکھوانا. گھر میں اگر وہ کسی کے سامنے کھا رہی ہیں تو کوئی بات نہیں, کچن میں جا کے وہ کھانا کھا سکتی ہیں وہ. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ جی ذکر نہیں کر سکتی, نو, ذکر جو ہے وہ تو آپ ہر صورت میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ صاف کپڑے کے ساتھ یا ہاتھ دھو کے آپ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, آپ صاف کپڑے کے ساتھ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں, آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ تو بالکل غلط ہے کہ جی آپ ذکر نہیں کر سکتے, آپ غلیظ ہو گئے ہیں, آپ ناپاک ہو گئے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, روزہ نہیں رکھ سکتے, لیکن آپ باقی اذکار جو ہیں وہ اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے باقی لوگ کر رہے ہیں. چلیے میم آپ سے ایک لاسٹ کویشچن ہے کہ جو وومن ایکسپیکٹ کر رہی ہیں یا پھر پوسٹ مارٹم ڈپریشن میں ہیں, ٹھیک ہے, اف دے وانٹ ٹو فاسٹ لیکن ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, اور ریلیجیسلی بھی کوئی ڈاکٹرز منع کر دیتا ہے فاسٹ نہیں کر سکتے, تو ریلیجس میں اس چیز کی کوئی وہ ہے کہ اٹس اوکے اگر آپ فاسٹ نہ کریں بعد میں آپ میک اپ کر لیں, تو اس کے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ دے شوڈ فاسٹ اف دے کین, اف دے ہیو کیپیبلٹی ٹو ٹالریٹ آل آف دیز تھنگس, تو ہاؤ ٹو میک اٹ بیٹر فار دیم سیلفز؟ دودھ پلانے والی مائیں بھی جن کا کہ ڈرینچ ہو جاتا ہے سارا واٹر, ان کو بھی معاف نہیں ہے. اچھا. اور ارلی پریگنینسی میں اگر آپ کو اتنی سیویئر وامٹنگ ہے کہ کوئی چیز اندر نہیں رک رہی, پھر تو ظاہر آپ نہیں رکھ سکتے, اور وامٹ کر رہے ہیں اور برا حال ہے, یا اتنی کوئی سیویئر کنڈیشن ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے روزہ, آپ کی جان کو خطرہ ہے یا بچے کی جان کو خطرہ ہے, تب روزہ معاف ہے. جی جی. آج کل تو روزے ہی اتنے آسان ہیں اور بالکل بھی معافی نہیں ہے روزے کی, بالکل بھی. آپ بہانہ بنا کے کہ مجھے پریگننسی ہو گئی ہے یا میں اب دودھ پلا رہی ہوں اور نو, آپ کو کسی صورت میں معافی نہیں ہے. اگر آپ اتنی, میں نے ورکنگ ویمن اپنے ساتھ کام کرتی ہوئی خواتین کو دیکھا کہ وہ پورا فیڈ کرا رہی ہیں بچوں کو اور ساتھ روزے بھی رکھے ہوئے ہیں بھرپور گرمی کے روزوں میں, ٹھیک ہے. اگر وہ سسٹین کر سکتی ہیں, ہر کوئی سسٹین کر سکتا ہے. تو اس لیے اپنی باڈی کے مطابق چلیں. اگر آپ بہت زیادہ بیمار ہیں یا آپ نہیں کر سکتے, پھر ایک اگر کنڈیشن ہے کہ آپ کو صبح دوپہر شام آپ کو اپنا شوگر لیول چیک کرنا ہے, آپ کو بلڈ پریشر بہت ہائی ہے یا اور کوئی ہارٹ کی کنڈیشن ہے یا بہت سیویئر کوئی ہے, تب رخصت ہے. ادروائز روزے رکھنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اپنی ڈائٹ کو آپ اپنے آپ کو ٹوٹل ہائیڈریٹڈ رکھیں, بہت سا پانی پئیں, اور پھر سحری کے میں پانی لینے کے بعد جب آپ افطاری کرتے ہیں تو پھر وقفے سے سحری تک بہت سا پانی پی کے اپنا آپ کو ہائیڈریٹ کریں. اپنے جو بیڈ چیزیں ہیں وہ آپ کے یورین سے خارج ہو جائیں گی باڈی سے, اور پھر آپ ایک نئے روزے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم, اور آپ نے اتنا اچھا گائیڈ کیا. آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا ملا ہوگا, اور آپ سے کوئی بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ دیکھی. اور اگر آپ کو کچھ انفارمیشن انکریز ہوئی ہے یا کچھ اچھی بات لگی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, اور کوئی اس کے ریلیٹڈ اور کویشچن ہو تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو آئندہ ڈسکس کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.